کروں گا اور شامل گفتگو کر لیتے ہیں حرمیت کو۔ حرمیت، آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں کی آواز دبانے میں بھارت کا یہ ماننا ہے کہ وہ کافی حد تک کامیاب ہو چکا ہے، لیکن میں بھی اتفاق کروں گا علی حسین نقوی صاحب کی بات سے۔ دیکھیے عبداللہ، مجھے تو جس طرح بات جو سوال ہے آپ کا، میں سمجھتا ہوں کہ بھارت نے کوشش تو کی۔ 5 فروری کا وہ دن، 2019 کا وہ دن ایک سیاہ دن تھا کشمیریوں کے لیے، پورے جو ان کے ساتھ ظاہری بات ہے ہمارے تو چہرہ ہے تو ہمارے لیے بھی سیاہی دن تھا۔ تو جس دن کی شروعات انہوں نے کوشش کی تھی کہ اس سے ہی ہم کشمیریوں کی آواز دبا دیں گے اور دنیا بھی جو ہے اس پہ خاموشی جو ہے وہ اختیار کر لے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ری ایکشن اس سے ڈبل آیا۔ آرمی جو ہے، بہت بڑی آرمی انہوں نے بھیجی وہاں پہ، ہندوستان کی آرمی وہاں پہ گئی، اور اس تناظر میں ہم نے یہ چیزیں بھی دیکھی کہ بھارت کے جو پرائم منسٹر ہے مودی، آر ایس ایس کے ذریعے جو وہ آج جس سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو جس طرح وہ معاملات کو آگے کی طرف یعنی بوکھلاہٹ کے وہ شکار نظر آتے ہیں، اس سے قبل ہم نے اس قسم کی سچویشن نہیں دیکھی وہاں پہ جس طرح کے اب حالات ہیں۔ اب دیکھیں، کسانوں کا ایک مدعا چل رہا ہے، بڑا سمپل سا مدعا تھا، اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن جو سرمایہ دار طبقہ ہے، جو سرمایہ دار ہندو ہے، اس کی خوشنودی کے لیے مودی سرکار ایسے قوانین سامنے لے کے آئی۔ اس مودی سرکار کی سوچ یہی تھی کہ جس طرح کا یہ کالا قانون، یہ متنازع قانون جو وہ کشمیر میں لاگو کر کے چلے گئے، تو وہاں پہ جو ہے آگے بھی وہ اسی طرح کے قوانین لے کے آئیں گے، اپنی منمانیاں کرتے جائیں گے، اور لوگ جو ہے وہاں کی جو اقلیتیں ہیں وہ بالکل چپ اور خاموش رہیں گی، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا آ رہا ہے۔ ایک تو میں کسانوں کو اس لیے ریلیٹڈ کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے ایک مسئلے کو دبایا نہیں ہے، دوسرا مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے۔ یہ ایک دوسرا نہیں ہے بلکہ 3-4 اور مسئلے بھی ہیں، اس میں بھی کبھی گفتگو کریں گے۔ لیکن اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ آپ نے کہا کہ کشمیر کی آواز، میں سمجھتا ہوں کہ جس پلیٹ فارم پہ، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت یا وزیر اعظم عمران خان ایک پبلک فگر ہے، اور جس طرح انہوں نے یو این میں جو سپیچ کی، یا جس طرح دیگر جو میڈیا تھا، انٹرنیشنل میڈیا کو کشمیر کے ایشو پہ راغب کرانا، یہ بہت بڑی کامیابی میں سمجھتا ہوں۔ اس سے قبل آپ کو یاد ہوگا نہ بی بی سی، نہ سی این این، نہ دیگر جو ادارے تھے وہ بھی اس طرف بڑے کم ہی آتے تھے، لیکن اس بار ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے پلیٹ فارم جو تھے وہ۔ اچھا حرمیت، سوری فار انٹرپشن، حرمیت آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ کسانوں کا مسئلہ ہے، انڈیا کے اپنے بڑے مسئلے ہیں، وہاں پہ بے روزگاری کا مسئلہ ہے، وہاں پہ بھی بہت سارے ایشوز اس طرح کے ہیں، وہاں پہ بھی غربت بہت زیادہ ہے، اور سب سے جو مین ایشو جو ہمارا ایشو ہے وہ کشمیر کا ایشو ہے۔ تو ابھی آپ مودی کے حوالے سے بات کریں تو کیا اب پرائم منسٹر کے ہٹ جانے سے، ان سے نجات لینے سے، کیا ان تمام تر مسئلوں سے نجات حاصل کر سکیں گے ہم؟ دیکھیں، سب سے بڑی پرابلم کیا ہے، جو میں مودی کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اس سے قبل ہم نے دیکھے کہ کچھ معاملات ہمارے، دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ غلطیاں ہماری ہیں، کچھ کوتاہیاں ہمارے ہی اداروں سے ہوئی ہیں۔ نواز شریف اور جب اٹل بہاری واجپئی صاحب تھے، اب دیکھیں نا، میں پی ایم کی جب بات کرتا ہوں تو اٹل بہاری واجپئی کا تعلق بھی بی جے پی سے ہی تھا، وہ کسی اور پارٹی سے نہیں تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ اس قسم کے نظریات انہوں نے، یا تو آر ایس ایس اتنی کامیاب نہیں ہوئی تھی، یا جو اٹل بہاری واجپئی صاحب تھے وہ بڑے سائڈ پہ رہتے تھے ان چیزوں سے، تو وہاں پہ بھی کامیابی جو ہے، کچھ معاملات بڑے طے ہونے والے تھے لیکن انفارچونیٹلی نہیں ہو پائے۔ اب جس طرح آپ نے بات کی کہ مودی، تو ظاہری بات ہے کہ ہم اس وقت دیکھتے ہیں جو نظریات ہیں، جو سوچ ہے، کیونکہ اگر پی ایم کے بدلنے سے ظاہری بات ہے کئی ساری چیزیں ایسے سے مختلف لوگ ہیں وہاں پہ، مختلف آپ دیکھیں کہ راہل گاندھی کو اگر ہم دیکھیں تو کم سے کم بات چیت کے لیے بھی تیار بیٹھ جاتے ہیں کچھ بات کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کے پاس جنگ یا یہ اس کا کوئی حل تو نہیں ہے کہ آپ آ کے لڑائی کریں گے، آپ بے شک جنگ اس کا حل نہیں ہے، لیکن